غیر محرم عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے لذت اور دلچسپی لینے والا یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ دنیا کے تمام غوث قطب ابدال ولی صحابی اس عمل سے پناہ مانگتے رہے، غیر محرم عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پناہ مانگتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض گزار ہوا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں؟ جلدی مرنے والے لوگوں کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، کہیں وہ علامات وہ نشانیاں آپ میں تو نہیں پائی جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ میرے بابا حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت جو جلدی مر جاتے ہیں وہ لوگ ہیں کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1، دنیاوی خواہشات اور لذت کے پیچھے بھاگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دیگر لوگوں کی نسبت جلد ہی مر جاتے ہیں۔ دنیاوی خواہشات اور لذت کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت جلد ہی مر جاتے ہیں۔ ان تمام لذتوں میں سے ایک لذت غیر محرم عورت کی بھی شامل کی گئی ہے۔ غیر محرم عورت کی صحبت میں بیٹھنے کی جو لذت ہے نا، وہ لذت بھی ان میں شامل کی گئی ہے۔ غیر محرم عورتوں کی صحبت میں شوق سے بیٹھنے والے اور شہوت بھری نگاہوں سے عورتوں کو دیکھنے والے لوگوں پر ان کے جسم کے تمام اعضاء ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرمایا غیر محرم عورتوں کی صحبت میں شوق سے بیٹھنے والے اور شہوت بھری نگاہوں سے عورتوں کو دیکھنے والے لوگوں پر ان کے اپنے جسم کے تمام اعضاء ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان کی زبان ان پر لعنت کرتی ہے، ان کی آنکھیں، ان کی نظریں ان پر لعنت کرتی ہیں، ان کے ہاتھ جن ہاتھوں سے وہ عورتوں کو چھوتے ہیں، جن آنکھوں سے وہ شہوت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جس زبان سے وہ غیر محرم عورتوں سے میٹھا میٹھا بولتے ہیں، میٹھا میٹھا سنتے ہیں، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ زبان ایسے مرد پر لعنت کرتے ہیں۔ ہائے! ایک شخص غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کرتا چلا جا رہا تھا کہ یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا، جب میں مروں تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ کسی نیک دل انسان نے پوچھ ہی لیا، او بندہ خدا، اس چوکھٹ پر آ کر تو کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، اور تو بار بار ایک ہی دعا کیوں کرتا چلا جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا؟ تو اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا، او بندے، کاش کہ آپ کو میرے عبرت ناک واقعے کا علم ہوتا۔ اس نے دریافت کیا کہ کون سا واقعہ ہے تیرا؟ اس نے رو کر کہا کہ میرا ایک بھائی تھا جس نے 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی، 40 سال مسلسل مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی، 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، دن کو روزہ رکھتا، ساری رات قیام کرتا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے ہم سے قرآن مجید مانگا۔ ہم نے اسے قرآن مجید اٹھا کر دیا کہ ہمارا بھائی اس سے برکتیں حاصل کرنے والا ہے، موت کے وقت بھی ہمارا بھائی قرآن مانگ رہا ہے، مگر افسوس 40 سال مسلسل اذانیں دینے والا بھائی قرآن شریف میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، بھائیو تم سب گواہ بن جاؤ کہ میں عیسائی مذہب اختیار کر کے مر رہا ہوں۔ استغفر اللہ، میں عیسائی مذہب اختیار کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔
ہے جب اس نمازی بھائی کو ہم دفن کرنے لگے، ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قبر میں گرمی ہی گرمی ہے۔ ہم سب لوگوں کو ایسے لگتا تھا جیسے کہ جہنم کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئیں، قبر کے بچھو کیڑے مکوڑے جیسا کہ اس کے منتظر بیٹھے ہوں، پہلے سے ہی انتظار میں ہوں۔ اس بندے نے پوچھا کہ تمہارا بھائی آخر ایسا کون سا عمل کیا کرتا تھا، کون سا عمل کیا کرتا تھا جس عمل نے تمام نیکیوں کو گناہوں میں بدل دیا؟ کہا کہ وہ غیر محرم عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس کا یہ جو عمل ہے نا، غیر محرم عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا اور لڑکوں کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ بس اس کے دو عملوں نے اس کی تمام نیکیوں کو گناہوں میں بدل دیا۔ غیر محرم عورت کی لذت اور صحبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جوانوں، ایک مؤذن تھا جس نے 40 سال تک مسلسل مینارے پہ چڑھ کے اذان دی، 40 سال تک مسلسل مینارے پہ چڑھ کے اذان دی۔ ایک دن اذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا، اذان دیتے ہوئے جب حی علی الفلاح پر پہنچا تو اس کی نظر ایک نصرانی عورت پر پڑی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ بس اس عورت کا حسن دیکھتے ہی اس کی عقل جواب دے گئی، اذان چھوڑ کر نصرانی عورت کے پاس جا پہنچا، اس کے حسن پر قربان ہو بیٹھا، فدا ہو بیٹھا، اسے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ عورت کہنے لگی میرا حق مہر بہت بھاری ہے۔ اس نے کہا تیرا حق مہر کیا ہے؟ اس نصرانی عورت نے کہا کہ میرا حق مہر ہے اسلام کو چھوڑ کر میرے مذہب میں داخل ہو جا، اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب میں داخل ہو جانا میرا حق مہر ہے۔ ہائے، چند منٹ کی لذت کے لیے مؤذن نے اللہ کا انکار کر کے اس خوبصورت عورت کا مذہب اختیار کر لیا۔ مذہب اختیار کرنے کے بعد عورت نے کہا میرا باپ گھر کے سب سے نچلے کمرے میں ہے، اب تو جا کے اس سے نکاح کی بات کر۔ اب نچلے کمرے میں جانے کے لیے جب وہ نیچے اترنے لگا نا، ہائے جب وہ نیچے اترنے لگا اس کا پاؤں پھسلا، پاؤں پھسلتے ہی وہیں دم توڑ گیا، ہائے کفر کی حالت میں وہیں مر گیا۔ غیر محرم عورت کی لذت اور صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو دین سے نکال دیتی ہے، انسان کو اپنے مذہب سے بھی نکال دیتی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے در سے ٹھکرا دے۔ کون اچھا کون برا یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایک بات ضرور ہے جوانوں، یاد رکھنا، آج کا انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، بس ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے والے لوگ جلد تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ وہ لذتوں کا پیچھا کرتے ہیں، موت ان کا پیچھا کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ دنیاوی لذتوں کے قریب جاتے ہیں، دنیاوی خواہشات کے قریب جاتے ہیں، تو وہی لذتیں، وہی نفسانی خواہشات ان کو پکڑ کر موت کی دبوچ میں دے دیتی ہیں اور یہ جلد مٹی کا لقمہ بن جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 2، زیادہ غصہ کرنے والے لوگ بھی دیگر لوگوں کی نسبت بہت جلد مر جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے لوگ ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ لوگ جلد پھیپھڑوں اور دل کے مریض بن جاتے ہیں، دل کے مریض بن بیٹھتے ہیں، اپنے اندر ہی اندر خود کو کھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ غصے والی اللہ کی ناپسندیدہ گندی مرض جس بھی آدمی کو لگ جاتی ہے نا، بس وہ آدمی جلد ہی مر جاتا ہے۔ اور سنو، جو لوگ اللہ پاک کی دی گئی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں ایسے لوگوں کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی گئی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ شکری نہیں کرتے، شکر پہ شکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ جوانوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے تو لمبی عمر کے لیے عورت کی صحبت میں، غیر محرم عورت کی صحبت میں بیٹھنے سے نفرت کرنا لازم ہوگا۔
کبھی بھول کر کے بھی غیر محرم عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے لذت محسوس نہ کرنا، دلچسپی نہ لینا، شہوت بھری نگاہوں سے نہ دیکھنا۔